وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، درس نمبر 212، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، لفظی ترجمہ: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ جس سے اگے 7 بالیاں، 7 بھٹے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر دانے میں 7، ہر بھٹے میں 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ، اس کے ہم حکمت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے سامعین کرام، اس بات کو تو یعنی کہنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. یعنی یہ جملہ جو ہے یہ کہنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں معلوم ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی یعنی حقیقی وجود ہی اللہ کا ہے. خزانوں کو بنانے والا بھی وہ ہے. دنیا میں جتنی بھی مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہے کہ اس میں کتنا سونا اور کتنی چاندی ہونا چاہیے. اسی نے سونا چاندی، مٹی سے سونا چاندی بنائی ہے، آپ کو معلوم ہے. تو دیکھیں، یہ پھر ہم اپنے بخل کو دیکھیں. ایک طرف اللہ کے حکم کو دیکھیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر ادھر اپنے بخل کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اللہ کے حکم کو ماننے سے کیوں کتراتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو، مال و جان کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم محنت کرو اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. تو دیکھیں یہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بہت بڑا دھوکہ کھا چکے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، اور دنیا کی جو زندگی ہے اسی کو ہم اصل سمجھتے ہیں. دیکھیں جو حقیقت ہے اگر آپ اسے نہیں مانیں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے. بیمار جب تک یہ کہتا رہے کہ میں بیمار نہیں ہوں تو وہ اپنے علاج کی فکر نہیں کرے گا. مر جائے گا لیکن وہ نہیں کرے گا، علاج کی فکر نہیں کرے. میں تو ٹھیک ہوں، میں تو ٹھیک ہوں. ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں اور اس میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے عقل اور دماغ کو دیکھ لیں کہ وہ اس میں کیا کھچڑی پک رہی ہے. خاتون خانہ دیکھ لے، اس کا میاں دیکھ لے. خاتون خانہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، میرے شوہر میں خرابی ہے. شوہر کہتا ہے کہ قصوروار تو میری بیوی ہے. یہ میں ویسے ہی آپ کو یعنی جو خاندان کی معاشرے کی ابتدائی سیڑھی ہے جس میں آپ اور میں دونوں شامل ہیں، تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ اپنی ذہنیت کو دیکھیں. ہمارا ذہن یہ ہے کہ بس میں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، مجھ سے ہوشیار کوئی نہیں ہے اور میں سمجھدار ہوں. اب کسی کے سامنے نہ سر جھکانے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ اللہ کے سامنے بھی ہم سر نہیں جھکا پا رہے. بہت سے نیکی اور پارسائی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب بات آتی ہے ان کی گھریلو زندگی کی، ان کے اخلاق کی، تو ان کے اخلاق جو ہیں وہ اخلاق محمدی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی مرضی کے اخلاق ہوتے ہیں. کیونکہ بہرحال یہ ایک دکھ بھری داستان ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا بھی ہوں اور آپ کو اللہ کے حکم کی حکمتیں جو ہیں وہ ہم اس پہ سوچ رہے ہیں، ہم دونوں سوچ رہے ہیں. تو مال کو خرچ کرنا، آپ کو میں نے بتایا میرے خیال سے 2 نشستیں ہم نے اس تمہید میں گزار دی ہیں. آج کی نشست بھی انشاءاللہ تمہیدی میں گزرے گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی تم تو اٹک گئے. ظاہر ہے کہ ایسی بات ہے جس پہ اٹکنا چاہیے، اور میں یعنی مجھے پورا یقین ہے کہ میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ معلوم ہے میں ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہوں جو اندھا بہرا اور گونگا ہے. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں. بہرحال میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے. تو بہرحال بات تو میں نے کرنی ہے اور سچ کرنی ہے. اور حکمت، اللہ تعالیٰ نے تدبر قرآن کا ہمیں مشورہ دیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر سوچتے نہیں ہیں یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ تو دیکھیں حقیقت میں ہمارے دلوں پہ تو تالے لگے ہوئے ہیں، اور یہ تالے جو ہے ہم لگائے رکھنا چاہتے ہیں. کسی کی بات دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو پھر ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. بہرحال ہم انفاق فی سبیل اللہ کی بات کر رہے ہیں. شعبے تو اور بھی ہیں، احکامات تو اور بھی ہیں، لیکن اس وقت ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. تقریباً 4-5 رکوع ہیں جس میں اللہ نے مال کے خرچ کا بتایا ہے ہمیں کہ تم خرچ کرو. اور پہلی جو آیت تھا آپ نے دیکھا کہ مال کے بارے میں ہے. بہرحال تو دیکھیں جو گزشتہ نشستیں ہم نے کی ہیں 2، اس کی اگر میں تعلیمات جو بھی ہم نے بیان کیا ہے اس کو اگر میں سمیٹنے کی کوشش کروں تھوڑے سے مضمون میں، پھر میں آگے چلوں گا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے. دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، اور ایک زبردست جد و جہد اور تیاری ہونی چاہیے. اور یہ اللہ نے کہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں محنت کرو جس طرح کہ حق ہے محنت کا. تو اللہ کی راہ میں محنت ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے. اور پھر دوسری جگہ
بڑی پیاری آیت ہے، بہت ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم اپنے رب کی طرف خوب محنت کرتے ہو یہاں تک کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. یعنی اگر تم خوب محنت کرو تو تمہاری ملاقات ممکن ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بغیر محنت کے منزل ملنی مشکل ہے، یہ بات اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. بغیر محنت کے تو دنیا میں بھی آپ کوئی مرتبہ اور وہ نہیں حاصل کر سکتے بغیر محنت کے، اور بغیر محنت کے آیا ہوا اگر مال بھی ہے تو وہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے. بچے جو ہیں باپ اگر چھوڑ کے چلا بھی جائے تو اولاد جو ہے وہ اس سے حصے بکھرے کر کے اور کنگال ہو جاتی ہے عام طور پہ. اور یہ تو عام ہے کہ مفت میں کی چیز کی قدر نہیں ہوتی. تو بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جد و جہد اور محنت، خوب جد و جہد اور مال. اب ہمارے پاس ہے کیا؟ محنت کس میں ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال و جان کے ساتھ محنت. تو بہرحال جان تو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، مال کی بات ہو رہی ہے اور مال کی ہم بات کر رہے ہیں. مال، اب وہ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا گزشتہ جو ہم نے نشستیں کی ہیں 2، تو اس میں یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ نفس امارہ اور اخلاق رذیلہ، اور اس کی مثال میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نقد رقم کی ہے. اس کو آپ دے دیں یا دل کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر لیں، آپ کامیاب ہوں گے. نفس کو یعنی نفسانی خواہشات پر زندگی گزارنے سے رک جائیں، جنت آپ کی ہے. اب نفسانی خواہشات تو آپ کو معلوم ہے، آپ بھی انسان ہیں، آپ کے ساتھ بھی نفس امارہ ہے. تو یہ بات جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کو اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں تو لازماً آپ کو رکنا ہوگا نفسانی خواہشات سے اور نفس کو پاک کر لینا ہوگا. نفس کو پاک کرنے میں جو چیز بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حب مال کی صفت سے پاک ہو جائیں، دنیا کی محبت سے آپ کا دل پاک ہو جائے. ظاہر ہے کہ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ مال و دولت سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. دنیا کی ساری نعمتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ مال و دولت ہے. ہم مال و دولت کے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں؟ کہ دنیا کی نعمتیں حاصل کر لیں. تو لہٰذا محبت کا اس وقت مرکزہ ہمارا جو ہے وہ مال ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ہمارا جو خالق ہے اس نے کہا ہے، قرآن میں بات ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں یہ بہت زیادہ شدید ہے، بہت سخت، یعنی بہت شدید محبت ہے کرتا ہے یہ خیر سے. خیر کیا ہے؟ تو خیر کا مطلب بظاہر خیر ہم اس کو گردانتے ہیں مال و دولت کو. پھر سورہ فجر میں ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے تو ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، شدید محبت کرتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. بہرحال تو یہ محبت جو ہے بنیادی طور پہ تو دنیا کی محبت جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت سے ہم نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دیکھیں، اگر آپ یعنی میری طرف متوجہ ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے اور اس کی طریقہ کار کیا ہے. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ مال کا مالک اللہ کو جانے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ان کو دو جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے. انسان کے پاس تو کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہے سامنے کا، نہ اس کی جان اپنی ہے نہ مال اپنی ہے. آپ مجھے کوئی سنگل ایک تنکا بتا دیں
جو یہ ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ تو میں اپنے ساتھ لایا تھا، پیدا ہوتے ہی میرے ساتھ تھا. آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کے پاس کتنا مال تھا؟ مجھے بتائیے. 9 مہینے آپ نے ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں، آپ کے پاس کتنا مال تھا؟ ظاہر ہے کہ مال تو یعنی یہی ہوتا ہے کہ انسان آتا ہے یا تو وراثت میں مل جاتا ہے یا آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو مال کماتے ہیں. مال کمانا جو ہے پھر ساری دنیا جو ہے دنیا کمائی کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور دنیا کی ایک دوڑ ہے، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے. تو لیکن دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. مال کا مالک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کا وارث میں ہوں. یعنی مالک بھی میں ہوں، وارث بھی میں ہوں. حقیقی مالک اور وارث تو اللہ کی ذات ہے. تو یہ ایک یعنی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اس کا ہم شکار ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس کو اپنا مالک تصور کرتے ہیں. یعنی میں آپ کو یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ آپ یہ سمجھیں. یعنی مال کے خرچ کے سلسلے میں پہلی بات آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے، یعنی یہ یقین آپ کو حاصل ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ کی اس میں کوئی ملکیت نہیں ہے اور نہ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. قارون کے پاس بہت مال و دولت تھا، آپ کو معلوم ہے. خزانے، ایک مضبوط جوانوں کی کنجیاں جو تھی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا سکتی تھی. قرآن کا مضمون ہے. تو وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم، میں نے اپنے علم کی بدولت یہ مال حاصل کیا ہے، یہ میرا ہے. تو اسی طرح ہم میں سے ہر ایک شخص قارون کی سوچ رکھتا ہے. آپ نے اپنے اکاؤنٹس میں جو بھی پیسے ہیں آپ اس کو اپنا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اپنا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا سمجھتے ہیں؟ آپ کی جو ایسٹس ہیں وہ آپ اس کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ میرا گھر ہے؟ بڑے چاؤ سے آپ نیا گھر بنا لیتے ہیں، پھر آپ اپنے دوستوں کو، سہیلیوں کو دکھاتے ہیں، وزٹ کراتے ہیں کہ دیکھو یہ کچن ہم نے اتنا بڑا بنایا ہے، دیکھو یہ بیڈ روم ہے، پہلے تو ہم بڑے تنگ گھر میں تھے، یہ بیڈ روم ہے اور یہ ہے اور یہ پینٹری ہے اور یہ ڈائننگ ہے اور یہ ڈرائنگ ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو آپ یعنی اپنا سمجھ کے اس کی سیر کرا رہے ہیں. مالک حقیقی ایک ذات ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. دیکھیں یہ ساری کے لیے ایک الگ طریقہ ہے، اس پہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے کہ یہ سارے منازل ہم کیسے طے کریں گے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں تو اس ذہنیت کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے اپنائی بھی ہے کہ مالک ہم ہیں، یعنی اس کے مالک جو ہیں وہ ہم ہیں. تو یہ ذہنیت ہماری ہے، بنی بھی ہے. تو یہ ملکیت کا تصور ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ تو اس وقت مزہ آتا ہے کہ آپ مال جو بھی آپ کے پاس مال و دولت ہے اس کا مالک آپ اللہ کو جانیں اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو خرچ کریں. یہ میں آپ کو ایک مختصر بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میری استاد کے درجات کو بلند کرے. وہ یعنی ان سے ہم نے یہ سیکھے ہیں باتیں. میں تو معلوم بھی نہیں تھا ہم کیا ہیں، میری اپنی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے. استاد محترم نے جو ہمیں سکھایا ہے، جو ان کے الفاظ ہیں وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ دیکھیں مالک اللہ ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں اور یہ امانت ہے. مالک اللہ ہے اور میرے پاس بطور امانت ہے. اب امانت سمجھ کے اگر آپ اس مال کو استعمال کریں گے وہ اللہ کی راہ میں ہوگا، چاہے وہ آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، یہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. چاہے وہ آپ بیوی بچوں کو پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں ہے. اور یعنی یہ دیکھیں یہ آپ ذاتی یعنی اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر جو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. اچھا پھر اللہ کی راہ میں راہیں تو پھر بہت ہیں. مومن تو اللہ کے لیے جیتا ہے.
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جیتا ہے. یعنی اس میں حدیث میں ہے کہ یا تو اللہ کی راہ میں اگر جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو آپ کو خود جانا چاہیے، ورنہ مجاہد کے لیے آپ نے ہتھیار سامان اس کا آپ خرچہ برداشت کریں، تو اس طرح آپ جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی مختلف ہے، عام طور پہ ایسے نہیں کہی جاتی. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں آپ اپنے اوپر جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ ہے، اپنے خاندان اپنے اہل و عیال پہ جو خرچ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی راہ ہے. پھر انسان کا مقصود پیسے جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ کہ اس کو لگانا ہے اور خرچ کرتے رہنا ہے. اور جس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو سورہ بقرہ کی جو ہم نے آیات پڑھ چکے ہیں اسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں. آیت نمبر 215 ہے، تو تھوڑا سا اس میں تفصیل ہے کہ آپ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کریں، کہاں پہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو والدین پہ خرچ کرو، والدین کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو. یہ دیکھیں درجہ بدرجہ جو آ رہی ہے. پھر مسکینوں کا خیال، یہ نہیں کہ آپ یتیم و مسکین پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، والدین بھوکے ہیں یا بچے آپ کے بھوکے، نہیں، پہلے بچوں کو کھلانا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارے ہاں معاشرے میں تو افراط و تفریط ہے، بھائی ضرورت مند ہے، ہم دکھاوے کے لیے کسی اور کی امداد کر رہے ہیں، تو وہ غلط ہے. پہلے گھر کی خبر لیں، پہلے اپنی ذات ہے، پھر آپ کا خاندان ہے، پھر گھر والے ہیں، پھر رشتہ دار ہیں. دیکھیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو آپ تم خرچ کرتے ہو والدین پہ لگاؤ، رشتہ داروں پہ لگاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو اور مسافروں پہ خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، یعنی وہ ریکارڈ میں ہے. جو بھی جس نیت سے تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے کہ تم کہاں پہ خرچ کر رہے ہو. پھر آیت نمبر 219 میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اس کے بعد کی آیت ہے وہ 215 تھی، یہ 219 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کہاں کریں، کیا خرچ کریں. تو جواب ان کے دیجیے قل العفو، جو زائد ہے، زائد الضرورت ہے وہ خرچ کرو. یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ مال یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب زکوٰۃ آپ نکال دیں تو اللہ تعالیٰ مال کو جمع کرنے سے آپ کو نہیں روکتا. مال آپ جمع کر سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، لیکن مال سے محبت نہیں رکھ سکتے. یہ دونوں باتیں ہیں. کیونکہ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. قل العفو یہ ایک بنیادی اصول ہے اسلام کا کہ جو ضرورت الزائد ہے وہ آپ لگا دو. آج پاکستان کافی لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں وہ دولت مندی کی انتہاؤں کو چھوئیں. تو اگر وہ ضرورت الزائد مال خرچ کر دیں ان حاجت مندوں پر تو میرے خیال سے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا. اور یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا تھا دور اسلام میں کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے، سب دینے والے بن گئے تھے. یہ تو آپ کو معلوم ہے. بہرحال تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں.
اب اکیلا یہ ہمارا جو نفس ہے یہ تو دراصل ایک سواری ہے. ابتدا میں ہم پہ سوار ہوتا ہے، انسان پہ ابتدا میں نفس ہمارا سوار ہوتا ہے، میں کی یہ گردان کرتا رہتا ہے. لیکن جب اس کو سدھا لیا جائے، انسان سدھا لیتا ہے، تو پھر یہ سواری اس پہ سوار ہو کے جو ہے انسان جاتا ہے، اور پھر اپنی اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. جس طرح کہ دودھ کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. دودھ آپ اس سے مکھن نکالیں، لسی بن جائے، یعنی لسی بنا لیں، بلوئیں نا اس کو، تو اس کا جو ہے لسی بن جائے گی. لسی کو ٹھنڈا کریں، وہ طریقہ کار جو ہے مکھن نکالیں، پھر مکھن سے آپ گھی بنا لیں. تو ہر ایک کی وہ دودھ جو ہے وہ کیفیات بدلتا رہتا ہے. ہوتا بنیادی طور پہ مکھن وہ دودھ ہی ہے، لیکن بعض اوقات وہ دہی بن جاتا ہے، لسی بن جاتا ہے، مکھن بن جاتا ہے، دیسی گھی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح یہ نفس جو ہے ہمارا، بڑی دلچسپ بات ہے، نفس کیفیات بدلتا ہے. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. اب نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کا کیا تقابل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ تو آپ کو ظاہر داری پہ آمادہ کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ تو رب کے پاس ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہو اے نفس مطمئنہ، لوٹ جا اپنے رب کے پاس، وہ تجھ سے راضی، تم مجھ سے راضی. میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ. یا نفس ہمارا تو جنت میں نہیں جائے گا. ہاں، اس کو آپ کیفیت کو بدل لیں، نفس مطمئنہ بنا لیں، وہ جنتی ہے. بہرحال تو یہ دیکھیں، نفس جو ہے وہ کیفیات بدلتا رہتا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ خرچ، اللہ کی راہ میں خرچ کہاں، تو اس کی میں نے آپ کو ابتدا کی، اپنے اوپر لگائیں، گھر والوں پہ لگائیں، اہل و عیال پہ لگائیں، رشتہ داروں پہ لگائیں، والدین پہ لگائیں، یتیموں کو دیں، یتیموں کا خیال رکھیں، مساکین کا خیال رکھیں، مسافروں کا خیال رکھیں، اور آپ خرچ کرتے جائیں. اسلام کی سربلندی کے لیے جو بھی ضروریات ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں، تو اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ یہ پیسے مانگ رہے. نہیں، جہاں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ پیسے لگائیں، اور وہاں دیں پیسے کہ بھئی یہ اسلام کے لیے کام ہو رہا ہے، ہمارا حصہ بھی ڈالو اس میں. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے اگلی نشست میں، کیونکہ ابھی وقت جو ہے ہمارا اختتام پذیر ہے. تبرک کے لیے میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت
فأنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔